اس وقت میرے ساتھ سندھ کے سینئر وزیر سعید غیر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، پیپلز پارٹی نے نہرو کے معاملے پر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ سر، احتجاج کس کے خلاف کریں گے؟ آپ تو حکومت کے ساتھ نہیں ہیں سر؟ دیکھیں، سندھ حکومت کا ناز نہیں بنا رہی ہے، پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے اور وفاقی حکومت کی اس میں ان کو حمایت ہے۔ اور سر، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں۔ جی وفاق کے ساتھ تو آپ ہیں سر حکومت؟ نہیں، حکومت میں ہم نہیں ہیں، وفاق کے ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، لیکن حکومت کا ہم حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم چلیں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر حکومت پنجاب کی ہو یا وفاق کی ہو، وہ کچھ ایسے منصوبے لے کر آئے جس سے سندھ کے عوام کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے سندھ کے پانی کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے پنجاب کے جو اس وقت جو کسان ہیں جو زمینیں کاشت کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہو، تو ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ اگر ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں، حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم حکومت کی کسی بات پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی نامناسب سی بات ہوتی ہے۔ ہاں، اگر حکومت اس بات کو نہیں سنے گی، ہمارے جو بالکل ویلڈ ایک ریزرویشنز ہیں اس پر دھیان نہیں دھرے گی، تو ظاہر ہے پھر آگے اور اقدامات بھی سکتے ہم کریں۔ سر، عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ اب چونکہ آپ کافی زیر سیاستدان بھی ہے، سیاست میں بہت لمبا عرصہ آپ کا گزرا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس طرح کی پروٹیسٹ سے حکومت کی خطرہ ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کو کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کال دے رہی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے حکومت سے جب سے نکلے ہیں کوئی 50ویں 60ویں تو ہوگی ان کی کال یہ، تو انہوں نے احتجاج کرنے کا تو اختیار اور حق سب کو ہے، کرنا چاہیے، آئین میں اس کی اجازت ہے، انسانی بنیادی طور پر ان کے جو انسانی حقوق ہے اس کا وہ ان کو اجازت دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلایا ہے اور انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور جس قسم کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مہذب احتجاج ان کو اس کی اجازت دیتا ہو، لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بھلے کر کے دیکھ لیں، لیکن جو ان کی طاقت تھی احتجاج میں آج سے سال 2 سال 1.5 سال پہلے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے اندر وزن ہوگا۔ وہ آگے کر کے دیکھ لیں، ہونا کچھ نہیں، کیونکہ یہ بالکل ایک غیر سیاسی سوچ رکھتے ہیں اور اس انداز میں فیصلے کرتے ہیں، تو وہ فیصلے پھر ایسے ہی ہوں گے جو نتیجہ ماضی میں نکلا وہی نکلے گا۔ پولیٹیکلی جب تک یہ اپروچ اڈاپٹ نہیں کریں گے اور عمران خان کو جب تک کوئی سیاست کے لیے پہ نہیں سکھائیں گے یا عمران خان سے جا کے کوئی آرگومنٹ نہیں کریں گے، عمران خان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک پھر بس یہ وہ اڈیالہ کا کہہ دیا، یہ عمران کے کہہ دیے سارے۔ سر، مریم نواز اخبارات بھر کے اشتہارات دے رہی ہے، گنڈاپور صاحب بھی اشتہارات دے رہے ہیں، سندھ حکومت کی طرف سے کوئی اشتہار سامنے نہیں آیا، کیا کوئی کام وہاں پر نہیں ہو رہا یا آپ اشتہار دینے کے حق میں نہیں ہے سر؟ دیکھیں، کسی کو اشتہار دینے کا شوق ہے دینے دیں، کسی کو کام کرنے کا شوق ہے اس کو کام کرنے دیں۔ اگر اشتہارات کی بنیاد پہ ووٹ پڑنے ہوتے تو پھر کوئی حکومت کوئی کام ہی نہیں کرتی، وہ صرف اشتہاری دے رہی ہوتی اور الیکشن میں کے ووٹ لے لیتی۔ تو ٹھیک ہے، کسی کو اگر شوق ہے کہ ان کی تصویر اخبار میں آ جائے، ٹی وی پہ چلتی رہے تو کرتی رہے۔ ہماری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا کریڈٹ پارٹی کو جائے، اس کا کریڈٹ پارٹی کی لیڈرشپ کو جائے، سعید غنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان تحریک انصاف نے عید کے بعد پھر جو ہے سڑکوں پر نکلنے کی کال دے رکھی ہے، اب اس پروٹیسٹ سے ان کے کس طرح نمٹیں گے سر آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2014 سے لے کے 2025 ہو گیا ہے، 3.25 سال پی ٹی آئی کے دور کے نکال لیں تو وہ پی ٹی آئی روڈ پہ ہی ہے۔ کبھی وہ آ رہے ہوتے ہیں، کبھی حقیقی آزادی مل رہی ہوتی ہے، کبھی مارچ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ لاسٹ کال ہو جاتی ہے، پھر یہ ابھی اس دفعہ بھی کوئی ایک فراڈ ہو جائے گا اسی طرح کا کہ جی اب اس دفعہ یوں کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور وہ جو ہے بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے۔ اب یہ کوئی بات نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں اس ملک میں کتنے مسائل ہیں، اس ملک میں غربت ہے، بلوچستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، کے پی میں ٹیررزم کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، اخلاقیات کا جو ہے وہ تنزلی ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہو ملک کے اندر بہتری کی طرف، اب بس یہی ایک مطلب جب حکومت بھی تھی ان کی تب بھی یہی تھا کہ اپوزیشن کو دبا دو، ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو، پولرائزیشن کی سیاست تھی۔ جب یہ خود اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ہم چلنے نہیں دیں گے، ہر وقت کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے۔ اب یہ کس طرح ہوتا نہیں ہے نا۔ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں سیاسی طور پہ، میں نہیں سمجھتا اس طرح ہو پائے گا۔ یہ ایک ایکسرسائز ان وین ہوگا اور ایونچولی اس کا نقصان پی ٹی آئی کو خود بھی ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے کیسز کو پرسو کرنا چاہیے عدالتوں میں، ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سے جو بھی معاملہ ہو وہ آئین اور قانون میں رہ کے کریں۔ یہ اس طرح ہم ٹوسٹنگ کر رہے ہیں اسٹیٹ کی کہ جی ہمیں باہر نکالو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سر، عید کے حوالے سے بتائیے گا، تیاریاں کہاں تک پہنچی ہے، کیا کچھ آپ نے لیا ہے، شاپنگ کہاں سے کی سر؟ یار میں تو ظاہر ہے اب اس عمر کا ہو گیا ہوں کہ شاپنگ وغیرہ تو اب نہیں کرتے اتنے، لیکن بات یہ ہے کہ
بچوں کی شاپنگ وغیرہ ہوتی ہے, کوئی کسی کو کوئی چوڑیاں, کوئی مہندی لگوانی ہو وہ کر لیتے ہیں, ساتھ جو ہے وہ رشتہ دار آتے ہیں ان سے ملنا ہے, کسی کے پاس جانا ہے ادھر چلے آتے ہیں. تو اس طرح کا زیادہ ہوتا ہے. بچوں کو عیدی دینی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں. تو دوسرا یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آس پاس لوگ جو ہے ان کا خیال رکھیں, اپنے رشتہ دار جو ہیں جو غریب ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, مظلوم ہے, ان کا خیال رکھیں. جو آس پاس آپ کو اور لوگ نظر آتے ہیں اپنے جو ملازم کام کر رہے ہیں ان کی فیملیز کا, جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کریں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ عید جو ہے اس کا اسپرٹ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ نہیں کہ آپ نے اپنے ہی اوپر اپنے بچوں پہ ہی سب کچھ کرنا ہے, آپ نے اور لوگوں میں بھی جو ہے وہ خوشیاں بانٹنی چاہیے, اس سے وہ بڑھتی ہیں. اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں زیادہ ہیوملٹی آنی چاہیے, ہمیں زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے, ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے. تو میں اپنے لیے بھی یہ کرتا ہوں پریکٹس, میں باقیوں کو بھی یہی کہوں سر گا. کتنی عیدی آپ دیتے ہیں بچوں کو اور کتنے پہ وصول جاتے ہیں سر؟ میرا خیال 1000 روپے سے اوپر کسی کو بھی عیدی نہیں میں دیتا. اور نہیں میں ادھر مطلب کچھ کو 1000 کسی کو 2000 اس طرح کر کے دیتا ہوں. کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو ان کو 2000 بھی دیتا ہوں میں, ابھی ذہن میں اتنی ہوتی ہے عیدی. اور کافی ساری ہو جاتی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے, تو وہ مطلب کہ درجنوں میں آپ سمجھ لیں. دیکھیں عید تو ایک خوشی کا تہوار ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پورا عبادات کا ہوتا ہے, ایک صبر کا مہینہ ہے. لیکن میں ضرور کہوں گی کہ ان خوشیوں میں ہمیں ان لوگوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے جو کہ اس تہوار منانے کی سکت نہیں رکھتے. اور اصل مقصد ہی ہمارا اسلامی شعائر میں یہی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام رکھا ہے صبر کے مہینے میں کے حساب سے. تو جو سنت کا طریقہ ہے کہ نئے کپڑے اپنی استطاعت کے مطابق بنائے جائے, خوراک وغیرہ کا جو کھانے کا اہتمام ہے, اور جو رشتہ داروں سے ملانے کا ہے وہ اہتمام کیا جائے. اور ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ سے دعا گو ہیں, اور اللہ کرے کہ اس رمضان کی برکت سے ہمارا ملک جو ہے قائم دائم رہے. اور جو ایک انسرٹنٹی ہے خاص کر جو پولیٹیکل اس کی وجہ سے کوئی واضح پالیسی نہیں آ رہی جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. تو میری یہ دعا ہے, اور بینگ لیجسلیچر یہاں میں بیٹھے ہوئے ہم کوشش کریں گے, اور حکومت سے بھی بارہا ہم مطالبہ کر چکے ہیں اور دوبارہ کریں گے کہ عوام کی ریلیف کے لیے ضرور کوئی ایسی پالیسی لے کے آئے. میڈم کتنی عیدی دیتی ہے آپ بچوں کو؟ زیادہ عیدی کتنی ہوتی ہے, کم کتنی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب چھوٹے تھے تو کم تھی, اور جو بڑے ہوتے گئے تو عیدی کی اماؤنٹ بھی بڑی ہوتی گئی. کم از کم 10,000 تک تو مل ہی جاتے ہیں بچوں کو. تھینک یو.